اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہمارا موضوع سخن آج سورہ نازعات ہے، جو کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک بابرکت صورت ہے، جس میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ قیامت کر دیا گیا ہے۔ 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ تو اس صورت کی تفسیر اور ترجمہ سے پہلے اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203 پر حدیث موجود ہے کہ سرکار تو عالم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ هذه السورة امن من عذاب اللہ، کہ جو شخص بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِن بَرْدِ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ اسے ٹھنڈے جام سے سیراب فرمائے گا۔ وَمَن قَرَعَهَا عِنْدَ مَوَاجَهَةِ أَعْدَائِهِ انحرفوا عنہ وسلم منہم ولم یضروہ، کہ جو شخص بھی دشمن کے سامنے اس سورہ نازعات کو پڑھے گا تو دشمن ٹل جائیں گے اور وہ دشمنوں کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس سورت کی فضیلت اور عظمت ہے، اور اس سورت کا مختصر سا تعارف کروانے کے بعد ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اس سورت کی کل 47 آیات ہیں۔ ترتیب کتابت قرآن کے اعتبار سے 79 نمبر مکی سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 81 نمبر سورہ ہے۔ اس سورت کے 815 حروف ہیں۔ اس سورت کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے اور مسلسل بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اذا کننا عظاما نخرا، وہی کفار کہیں گے اذا کننا، کیا جب ہم ہو چکے ہوں گے، اذا کننا، کیا جب ہم ہو چکے ہوں گے، عظامن ہڈیاں، نخرا کھوکھلی اور بوسیدہ۔ کفار کہیں گے جب ہم کھوکھلی اور بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کیا پھر دوبارہ زندہ کر کے ہمیں لایا جائے گا؟ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کرہ واپسی، پلٹنا، خاسرہ بہت گھاٹے اور نقصان والی۔ تو وہ کفار کہیں گے اگر ہمیں دنیا میں پلٹایا گیا، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹایا گیا تو یہ ہماری واپسی بڑے گھاٹے والی اور نقصان والی ہوگی۔ ہمیں تو نقصان اٹھانا پڑے گا، ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ ہم کافر ہو کر دنیا سے گئے تھے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا جائے گا دوبارہ تو ہم نقصان اٹھانے والے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا صرف اور صرف، ہے یا
یہ زجرت ڈانٹ ڈپٹ، توبیخ واحدہ ایک، وہ کہیں گے یہ واپسی تو اتنی آسان سی بات ہے کہ بس ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی، گویا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سور پھونکنے کے بعد سر ایک مرتبہ ہمیں جھڑکا جائے گا اور ہم دنیا میں پلٹ آئیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں پلٹایا نہیں جائے گا لیکن وہ پلٹنے کی باتیں کریں گے۔ اب اگر ان کو پلٹا دیا جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پلٹنا بھی نقصان سے خالی نہیں ہے گا۔ مفسر قرآن علامہ شرف الدین استرابادی اپنی شرح آفاق تفسیر تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل عطرت الطاہرہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 762 پہ تحریر کرتے ہیں، کون لوگ ہوں گے کہ جن کا پلٹنا خوبصورت ہوگا اور کون سے لوگ ہیں جن کا پلٹنا عذاب اور خسارے والا ہوگا۔ یہ صاحب تفسیر حضرت جابر ابن یزید جوفی سے اور جابر ابن یزید جوفی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا، حساب والے دن کچھ لوگوں کی واپسی نفع بخش ہوگی اور مبارک ہوگی، ان کے لیے واپسی آنا نفع بخش اور مبارک ہوگا کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو میری ولایت اور میرے احکامات کی اتباع کرتے ہوں گے، جو علی کی ولایت اور ان کے بعد اوصیاء کرام کی ولایت اور ان کی احکامات کی اتباع کرتے ہوں گے، اگر وہ پلٹیں گے تو ان کا پلٹنا مبارک ہوگا، کیونکہ وہ صاحب ایمان اس دنیا سے گئے ہیں اور پیغمبر کی ولایت کو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور باقی اوصیاء کی ولایت کو قبول کر کے پلٹے ہیں، تو ان کا یہ واپسی ہونا بڑا ہی خوبصورت ہوگا، بڑا مبارک ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں خداوند عالم انہیں اس ولایت اور اتباع کی وجہ سے جنت بھیج دے گا، اور جنت میں یہ کہاں ہوں گے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں معی ومع علی وصی والاوصیاء من بعدی، جو جنت میں میرے ساتھ، میرے بھائی علی کے ساتھ اور تمام اوصیاء کرام کے ساتھ جنت میں رہائش پذیر ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا رخ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی واپسی باعث خسارہ اور نقصان ہوگی جو مجھ محمد سے دشمنی رکھتے ہیں اور میرے امر کو چھوڑتے ہیں، اور علی کے بعد جو اوصیاء ہیں ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جہنم بھی کہاں ہوں گے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یدخلہم اللہ بہا النار فی اسفل السافلین، اللہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں انہیں پھینک دے گا کہ جو ہم آل محمد، ہم محمد و آل محمد سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ پس ناگہاں، یکا یک، سب کے سب، ساہرہ وہ زمین جس میں سراب ہو، چٹیل میدان کو بھی ساحرہ کہتے ہیں، ساحرہ، ساری زمین کو بھی ساحرہ کہتے ہیں، جنگل کو بھی ساحرہ کہتے ہیں، میدانوں، صحراؤں، جنگلوں کو بھی ساحرہ کہتے ہیں، کیونکہ ان میں انسان کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ جب دشمنان خدا، کفار میدان حشر کی سرزمین پہ آئیں گے تو ان کو بھی اپنے عذاب کے خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی، لہذا اس وجہ سے ساحرہ کہا گیا ہے۔ ان کی نیندیں اجڑ جائیں گی، ان کی نیندیں اکھڑ جائیں گی، ان کی نیندیں برباد ہو جائیں گی،
ہر طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوگی، تو اس وجہ سے میدان حشر کو بھی ساحرہ کہا گیا ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو یکایک یہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے حل اتاقا حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، حضرت موسیٰ کی داستان پہنچی ہے؟ کون سی داستان؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ ناداہ جب ان کو پکارا تھا، ربہ ان کے پروردگار نے، بالواد المقدس مقدس و مطہر پاک و پاکیزہ وادی، طویٰ ایک وادی کا نام ہے۔ اے نبی آپ کو وہ قصہ یاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو ان کے پروردگار نے طویٰ کی پاک و پاکیزہ وادی اور طویٰ کے پاک و پاکیزہ جزیرے میں پکارا تھا۔ وہ ندا کیا تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت کلیم اللہ کو کی تھی، جو پکارا تھا؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا اذهب، اے موسیٰ آپ جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ بالتحقیق واقعاً، طغیٰ باغی اور سرکش، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جاؤ، وہ واقعاً سرکش باغی و طاغی ہو گیا ہے، وہ بغاوت اختیار کر چکا ہے۔ آپ فرعون کی طرف جاؤ، وہ اطاعت و غلامی کی حدوں سے باہر نکل چکا ہے، آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ کرو۔ اب تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ اے موسیٰ فرعون سے کہیے، حل لکا کیا تیرے لیے ممکن ہے، الا ان تزکا کہ میں تیری رہنمائی کروں اور تم پاک و پاکیزہ کردار والے بن جاؤ؟ کیا فرعون یہ ممکن ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، میں تمہاری ہدایت کروں اور تم پاکیزہ کردار والے ہو جاؤ؟ دوسری یہی صورت بنتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبردستی فرعون کو راہ نجات کی طرف نہیں لائے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو، کوئی جبر نہیں ہے، سختی کے ساتھ میں تمہیں مسلمان نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو میں ہدایت لے کے آیا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تمہیں منظور ہو تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ کے تم باکردار بن جاؤ، میری نبوت کا کلمہ پڑھ کے تم صاحب کردار ہو جاؤ۔ دیکھیے کس قدر نرم اور لطیف گفتگو کرنے کا اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا ہے۔ اے موسیٰ، وہ فرعون ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، مگر وہ خدا جو کہہ رہا ہے نا، اسے آپ نے بندہ بنانا ہے نرمی کے ساتھ۔ اس کے دل میں جو خدائی کی امنگ ہے نا، اس خدائی کی امنگ کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور اسے عبد خدا بنانا ہے، اسے باکردار بنانا ہے، لیکن نرمی کے ساتھ بنانا ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس پاکیزگی سے الا ان تزکا، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، اس پاکیزگی سے مراد اخلاق و عقیدے و عمل کی پاکیزگی ہے، یعنی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں،
تم اسلام قبول کر لو۔ اگر میں تمہاری رہنمائی کروں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ وَأَهْدِيَكَ، آیت نمبر 19 میں ارشاد حضرت ہدیت ہوا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ الموسیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف ہدایت کروں تو تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ وَأَهْدِيَكَ، میں جب تیری رہنمائی کروں گا، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تو تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ یعنی خوف خدا کا نہ ہونا ہدایت اور معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس بندے کو معرفت نہیں ہوتی، جس بندے کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، اس کے دل میں خوف خدا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد حضرت ہدیت ہوا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، مگر وہ فرعون نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا پڑا؟ پھر حضرت موسیٰ نے اسے ایک بڑی نشانی دکھلائی، ایک معجزہ دکھلایا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام سنایا اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے اپنے عصا کا اژدہا بنا دیا، اپنے ہی عصا کا اژدہا بنا دیا، جو کہ بہت بڑی نشانی، جو کہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ جب فرعون اس معجزے کا جواب، اس بڑی نشانی کا جواب نہ دے سکا تو اس نے کیا کیا؟ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے بری طرح حضرت موسیٰ کو جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، نہیں مان رہا تھا، نہ مانتا، لیکن اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ جو آپ کی نشانی ہے، یہ جو آپ معجزہ مجھے دکھا رہے ہیں، یہ معجزہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، ثم، پھر، ادبرا، پلٹ کر، روگردان ہوا، یسعا، جال بازیاں، مکاریاں کرنے لگا فرعون۔ پھر پلٹ کر، منہ پھیر کر، جال بازیاں، مکاریاں اور دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا تو پھر ارشاد حضرت ہدیت ہوا، فحشر فنادا، فحشر، تو فرعون نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور انہیں آواز دی۔ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، پھر اس نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی مدد کے لیے پکارا، اور پکار کر ایک اس نے دعویٰ کیا، فقال انا ربکم الاعلی، تو اس فرعون نے کہا، اے لوگو، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پالنے والا مالک ہوں۔ اب ہوا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، خدا نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ نکال، وہ سزا جو دیکھنے والے کو جرم سے روک لے۔ نکال وہ سزا ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو جرم سے روک لیتی ہے۔ عبرت ناک سزا دی خدا نے، الآخرہ، آخرت، والاولی، دنیا، تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ خدا نے فرعون کو سرکشوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ اگر کوئی سرکشی کرے گا اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے ولی کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، اگر کوئی سرکشی کرے گا تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ آج کے اس سخن کی آخری آیت، ان فی ذالک
لعبرتن لمن یخشا، ان فی ذالک لعبرتن لمن یخشا۔ عبرت سبق، یخشا خوف خدا رکھنا۔ فرعون کے اس قصے میں خشیت الہی، خوف الہی رکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے، یعنی عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ جو بیان کیا ہے، اس پورے قصے میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے، خشیت الہی رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے کہ اگر تم سرکشی کرو گے، اگر تم طاغی اور باغی ہو جاؤ گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔